السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات آفیشیل چینل میں آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج جو عمل میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے غائب ہونے کا عمل۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو 2 غائب ہونے کے عمل بتا چکا ہوں، جن میں سے ایک عمل ہمارے مسلمان بھائی کر سکتے ہیں اور ایک عمل وہ نان مسلم جو ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمل میں آپ کو آج بتاؤں گا یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، جو مرضی چاہے، جس کا دل چاہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل نہایت ہی آسان ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی پڑھائی یا کسی بھی ایسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ عمل کے متعلق آپ نے کوئی بھی عمل کر رہے ہو، آپ کسی بھی طرح کا عمل ہو، کسی بھی چیز کا عمل ہو، عمل کو آپ نے راز رکھنا ہے۔ عمل کے متعلق آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بتانی۔ آپ جب عمل کریں تب بھی کسی کو نہ پتہ چلے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، کس چیز کا عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل میں کامیاب ہو جائیں اور اس سے جو چیز آپ کو حاصل ہو اس کے بارے میں بھی کبھی کسی کو نہ پتہ چلے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرے کچھ لوگ دوست باتوں باتوں میں یا کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کی کوئی بات بتا دیتے ہیں ایسی جس سے سامنے والے کو یہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک تو 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ کہ آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ عمل میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ سے چھن جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی عمل کریں اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو۔ جو عمل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک قسم کا طلسمی عمل ہے۔ اس عمل میں آپ کو ایک پرندے کی ضرورت ہوگی۔ وہ پرندہ چاہے تو آپ خود سے پکڑ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ خرید کے بھی لا سکتے ہیں۔ عام پرندہ ہے، آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ فاختہ پرندہ، ڈو، انگلش میں اس کو ڈو کہتے ہیں اور اردو میں اس کو فاختہ کہتے ہیں۔ تمام ممالک میں عام پایا جاتا ہے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان میں بکثرت سے پایا جاتا ہے۔ ہر جگہ کوئی نایاب پرندہ نہیں ہے، ڈو پرندہ ہوتا ہے، فاختہ اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی طرح سے وہ حاصل کرنا ہے، چاہے تو آپ وہ خرید لیں یا چاہے تو آپ اسے پکڑ لیں۔ زندہ پکڑنا ہے، مارنا نہیں ہے اس کو۔ اس کو پکڑنے کے بعد آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں روشنی بالکل نہ آئے سورج کی، اور ہو سکے تو جہاں آپ عمل کریں وہاں بھی روشنی نہ ہو، آپ ہلکی پھلکی سی روشنی جلا سکتے ہیں، زیادہ روشنی وہاں نہ ہو، سورج کی روشنی تو وہاں بالکل نہ پڑتی ہو۔
تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ اس جگہ پر سورج کی روشنی پڑے ہی نہ، اور نہ اس جگہ پہ کوئی آئے جائے. کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں. وہ آپ جگہ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور وہاں کسی کا آنا جانا بھی نہ ہو، تو آپ وہاں بھی عمل کر سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پرندے کو آپ نے اس جگہ پہ لے کے جانا ہے رات کے وقت. رات کے وقت آپ نے اس پرندے کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے. کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، خاموشی سے آپ اس پرندے کو لے جائیں اس جگہ. پرندے کو لے جانے سے پہلے اس جگہ پہ آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا گڈھا. اس جگہ کو تھوڑا سا کھودنا ہے جہاں سورج کی روشنی نہ پڑتی ہو. اس کے بعد آپ نے ایک شیشی کا انتخاب کرنا ہے. شیشی ہو تھوڑی سی چھوٹی بڑی جتنی بھی آپ کی مرضی ہو وہ لے سکتے ہیں. اتنی ہو کہ اس میں جو آپ کا عمل ہے وہ ہو جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں ویسے تو اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس عمل میں ایک بے زبان کی جان جاتی ہے. جو پرندہ آپ لاتے ہیں اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے. تو ابھی آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو نہ کیجیے. تو آپ نے کسی بھی پیالے کے اندر، بڑا سا پیالہ ہو کوئی، اس کے اندر آپ نے اس فاختہ کے سر کو ذبح کرنا ہے. آپ نے اس فاختہ کو ذبح کرنا ہے اور ایسے ذبح کرنا ہے کہ اس کا سر الگ ہو جائے دھڑ سے، اور اس کا جتنا بھی خون ہے، جتنا بھی، وہ اس پیالے میں جمع کریں. ایک قطرہ بھی آپ نے زمین پہ نہیں گرنے دینا. ایک قطرہ بھی. سارا خون اس پیالے میں جمع کریں. اس خون کو اس بوتل کے اندر ڈال دیں. شیشے کی بوتل ہونی چاہیے، اتنی کہ بہت ٹائٹ پیک ہو، ہوا جانے کا اس میں بالکل بھی سوال نہ ہو. اس شیشے کے اندر آپ نے اس کا خون جمع کر دینا ہے. بڑی احتیاط سے آپ نے اس فاختہ کے سر کو اس شیشے کے اندر ڈال دینا ہے. اسی کے خون میں ڈبو دینا ہے اور اس کو اتنا ٹائٹ پیک کر دینا ہے کہ اس میں ہوا کا ذرا سا بھی دخل نہ ہو. پھر آپ نے اس شیشی کو زمین میں دفنا دینا ہے. رات کے وقت کرنا ہی عمل آپ لوگوں نے. اس شیشی کو آپ نے زمین میں دفنا دیا. مٹی کو برابر کر دیں اور بس آپ کا کام ختم. 85 یوم بعد، 85 ڈیز کے بعد جو رات آئے، اس رات کو آپ نے اس کو نکالنا ہے بڑے احتیاط سے. رات میں 12 بجے کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے. ہلکی سی روشنی ہو، بس ہلکی سی روشنی لے جائیں، زیادہ تیز روشنی نہ ہو. اور بہت ہی احتیاط سے کسی بڑے سے برتن میں آپ نے اس فاختہ کے سر کو نکالنا ہے اور اس کی سیدھی آنکھ، رائٹ آئی، سیدھی آنکھ آپ نے بڑے احتیاط سے نکالنی ہے کہ اس کو ذرا سا بھی نقصان نہ ہو، وہ پھٹے نہیں یا کچھ بھی ایسا نہ ہو. آپ نے بڑے احتیاط سے نکال لینی ہے. اس کو نکالنے کے بعد، اس آنکھ کو نکالنے کے بعد، اس کو کسی بھی قسم کے ریشمی کپڑے میں آپ نے لپیٹنا ہے اور اس کا تعویذ بنا لینا ہے. اس تعویذ کو جب بھی آپ نے غائب ہونا ہو، آپ اپنے سر پہ باندھیں، آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے. کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا. بس آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، نہ ہی کسی کو پریشان کرنا ہے. باقی آپ دنیا کا جو کام کرنا چاہیں آپ اس سے کر سکتے ہیں غائب ہونے کے بعد، لیکن آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. کسی کو یہ ذرا بھی پتہ نہ چلے کہ اس وقت غائب ہو، جب آپ ہو جائیں
تو لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے بیچ کوئی موجود ہے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی پرہیز، پڑھائی یا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس جگہ پر جس جگہ آپ نے اس کو دفنایا ہے وہاں ذرا سا بھی سورج کی روشنی یا کسی بھی قسم کی روشنی نہ پڑے، بالکل اندھیرا ہو، گپ اندھیرا، اور بہت ہی احتیاط سے آپ نے اس کی سیدھی آنکھ نکالنی ہے، بہت ہی احتیاط سے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور عمل بھی اس کا بتاتا ہوں تاکہ آپ دوبارہ کوئی عمل جو دوسرا ہے وہ اس کے لیے بھی محنت نہ کرنی پڑے آپ کو۔ تو اس کے ساتھ ایک عمل اور ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ آپ نے اسی سے کرنا ہے۔ وہ ہے فاختہ کی الٹی، لیفٹ والی آنکھ کا عمل۔ اس کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کرنا کیا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن عمل بہت ضروری ہے بتانا آپ کو، تو ویڈیو پوری دیکھیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو فاختہ کی لیفٹ آنکھ کو بھی نکالنا ہے، بہت احتیاط سے آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ ساتھ میں موم رکھیں، اس لیفٹ آنکھ کو جو آپ نکالیں اس کو اس موم میں اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ اس کو بالکل موم کے اندر قید کر دیں۔ زیادہ بڑی موم نہ ہو کیونکہ اس کے لیے پھر بعد میں آپ کو پرابلم ہوگی۔ اس کو آپ نے الٹی آنکھ کو اس موم میں اس طرح چھوٹی سی گولی بنا کے موم کی رکھ لینی ہے اپنے پاس، اور پھر فاختہ کی آپ نے زبان بھی نکال لینی ہے۔ فاختہ کی زبان بھی آپ کو چاہیے اس عمل کے لیے۔ آپ نے زبان بھی نکال لی۔ یہ دوسرا عمل ہے، غائب ہونے کا عمل تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ سیدھی آنکھ کا آپ نے تعویذ بنا کے اپنے ماتھے پہ باندھ لینا ہے تو اس سے آپ غائب ہو جائیں گے۔ دوسرا عمل میں بتا رہا ہوں الٹی آنکھ اور زبان کا۔ تو الٹی آنکھ کو آپ نے موم میں جامع کر لیا، اس کے بعد آپ نے فاختہ کی زبان نکال لی۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس موم کو آپ نے اپنی زبان کے نیچے رکھنا ہے، اور فاختہ کی جو زبان ہے اس کو آپ نے جلا کے راکھ بنا دینا ہے، اور اس راکھ کو اپنے ماتھے پر مطلب پیشانی پر مل لینا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی پرندے ہیں آپ کو ان کی گفتگو سمجھ میں آئے گی، مطلب ان کی بات چیت سمجھ میں آئے گی، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ پرندے آپ سے آ کر بات کریں گے، آپ ان کو سمجھیں گے، وہ آپ کو سنیں گے، آپ جیسا بھی ان کو بات کرنا چاہیں آپ کریں۔ پرندے، ہر طرح کا پرندہ، جتنے بھی پرندے ہیں، ہر پرندے کی زبان آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ اس سے باقاعدہ بات کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی الٹی آنکھ کو موم میں جمع کرا، مطلب موم میں قید کر کے اس کو زبان کے نیچے رکھا، اور اس فاختہ کی زبان کو جلا کر اس کی راکھ بنا کے آپ نے اپنے ماتھے یا پیشانی پہ مل لی۔ پھر آپ دیکھیں کرشمہ کہ آپ کیسے پرندوں کی زبان سمجھیں گے اور پرندے آپ سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ 2 عمل تھے اس ویڈیو کے۔ 100% آپ کو ان اعمال میں کامیابی ملے گی، 100%۔ بس آپ نے جو میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہیں، آپ نے ان احتیاط کو پورا کرنا ہے، اور اس چیز کا ذکر آپ نے کسی سے نہیں کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ دونوں عمل پسند آئے ہوں گے، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے پہلے بھی میرا ایک چینل تھا، وہ کسی
وجہ سے بند ہو گیا. یہ میں نے دوسرا چینل بنایا ہے تو یہ دوبارہ سے مطلب شروع کر رہا ہوں. تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. بس میرے عمل سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے. آگے دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری جتنے بھی نئی آنے والی ویڈیو ہیں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. اس سے اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو اور اس مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی وہ ویڈیو ہوگی تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہوگی. دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے. آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو کامیابی دے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض عملیات میرے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی اور مطلب ویڈیو ہوتی ہے، میرے دوست دوسرے بھائی اگر ویسی ہی کوئی عمل آپ کو بتائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ان کا عمل دیکھا ہے یا انہوں نے میرا عمل دیکھا ہے. بعض اتفاق ایسے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. دنیا ہے، سب چلتا ہے یہاں. اسی کے ساتھ مجھے آپ لوگ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. کوئی بات سمجھ نہ ہو تو مجھے بتائیں.